حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والے بہت سی راتیں خالی پیٹ فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا اور ان کا کھانا عام طور پر جو کی روٹی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی رسی لے کر جنگل کو چلا جائے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق و حسنہ اور سیرت و طیبہ کی اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش اور حضرت ایوب کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مخالفین کی سنگ زنی و سختیاں سہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا و انسانیت کو امن و محبت، رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کر کی طرح ڈالی، غرض وہ تمام خوبیاں اوصاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھیں وہ سب بدرجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ اسلام ایک ابدی مذہب اور سرمدی اصول ہے، امن و سلامتی کا ذریعہ اور صلح و آشتی کا سرچشمہ ہے۔ قبل از اسلام دنیا کے حالات ناگفتہ بات ہے، سینکڑوں خرابیاں اور بے شمار برائیاں سماج میں رائج تھیں۔ توحید کی جگہ شرک، خیر کی جگہ شر، امن کی جگہ جنگ اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و استبداد نے لی تھی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی تکریم نہیں تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر جنگ شروع ہو جاتی تو وہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہتی۔ شراب نوشی، جوئے بازی اور اوہام پرستی ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہی تھی جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹ سکے۔ ان جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی سماجی بندشوں، تہذیبی اور اخلاقی تنزلی، فتنہ و فساد، تخریب کاری، خرافات کا خاتمہ کر سکے، جو ایسی تحریک چلائے جس سے اوہام پرستی کا خاتمہ ہو جائے، جہالت و گمراہی کے اندھیروں، ظلم و جبر کی زنجیر کو توڑ کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور کمزوروں کے استحصال کو روکے۔ بالآخر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، ظلم و بربریت کی تاریکی میں ہدایت کا ایسا سورج طلوع ہوا جس کی روشنی سے ہر سو اجالا ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔